بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا تفسیر نعیمی میں اور ترجمہ کنز الایمان میں بھی وہی گستاخی موجود ہے جو کہ طارق مسعود نے ابھی حال میں کی ہے؟ تقریباً آپ سبھی کے سامنے طارق مسعود کی وہ ویڈیو گزر چکی ہوگی جہاں پر اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، قرآن کریم کی اور صحابہ کرام کی گستاخی کی ہے، توہین کی ہے۔ اس نے اپنی ویڈیو میں کچھ یوں دعویٰ کیا کہ جب اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی، یعنی قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی تھی، تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا معاذ اللہ، تو وہ جلدی جلدی کاتبین وحی کو بلاتے تھے، یعنی کہ اس کو لکھنے کے لیے اپنے صحابہ کو بلاتے تھے کہ جلدی سے اس کو لکھ لو۔ تو پھر صحابہ کرام جب اس کو لکھتے تھے تو کبھی کبھی صحابہ کرام سے بھی غلطی ہو جاتی تھی، اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ اس غلطی کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے باقی رکھا، وہ قرآن میں غلطی اس طرح سے آج بھی موجود ہے۔ جن لوگوں نے اس کی وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو تو آئیے میں یہاں پر اس کی کلپ سنا دیتا ہوں۔ نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے۔ ما تخطہ بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں، ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا۔ جیسے ہی آیت نازل ہوتی، آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو۔ اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا، تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے، ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں ہے لنسفعا، جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنسفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے۔ یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنسفعن، جبریل آئی آیت لے کے، آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنسفعن، تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے، تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ تو دیکھیں ویڈیو میں یہ الفاظ صاف طور پہ موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی کو لکھنے کے لیے، یعنی آیتوں کو لکھنے کے لیے صحابہ کو بلاتے تھے، اور پھر کبھی کبھی صحابہ آیتوں کو لکھنے میں غلطی کر جاتے تھے، اور پھر کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا معاذ اللہ، اور اس وجہ سے ان کو پتہ نہیں چل پاتا تھا، اور وہ جو غلطیاں قرآن میں صحابہ سے ہو گئی ہیں لکھنے میں، ان غلطیوں کو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا، وہ غلطیاں آج تک قرآن میں موجود ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور جملہ طارق مسعود نے ایک اور جگہ پر بولا ہے، وہ بھی سن لیں۔ بھائی بسم اللہ جہاں نہیں لکھی تو وہاں بسم اللہ ہے، تو یہ مسٹیک صحابی کی، اللہ نے اس مسٹیک کو باقی رکھا ہے، تو یہ مسٹیک صحابی کی، اللہ نے اس مسٹیک کو باقی رکھا، پتہ چل جائے کہ یہ مسٹیک کی نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہاں پر بھی پتہ چلتا ہے کہ طارق مسعود یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن کریم میں صحابہ کرام سے لکھنے میں غلطی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس مسٹیک کو باقی رکھا معاذ اللہ، یعنی کہ طارق مسعود کے نزدیک قرآن کریم جو ہے وہ غلطیوں سے پاک نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی مسٹیکس موجود ہیں۔ اور طارق مسعود نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت کی مثال بھی دی لنسفعا بالناصیہ، اور پھر یہ کہا کہ یہ آیت جو ہے وہ گرامر کے لحاظ سے غلط ہے۔ تو جب طارق مسعود کی ان گستاخیوں پر ہم لوگوں نے آواز بلند کی اور یہ بتایا کہ یہ جو تم نے کہا ہے یہ گستاخی ہے، تو طارق مسعود اور ان کے ماننے والوں کی طرف سے یہ جواب آنے لگا کہ اگر طارق مسعود کی بات گستاخی ہے تو یہی والی گستاخی تفسیر نعیمی میں اور ترجمہ کنز الایمان میں بھی موجود ہے۔ تو ان کے اس دعوے میں کتنی سچائی ہے، اور وہ جس چیز کو اپنی دلیل سمجھ رہے ہیں تفسیر نعیمی میں یا پھر ترجمہ کنز الایمان میں، جس چیز کو وہ غلط اور گستاخی سمجھ رہے ہیں، وہ اصل میں کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ طارق مسعود کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا ان عبارتوں سے نہ تو تفسیر نعیمی سے اور نہ تو کنز الایمان سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں دیوبندیوں کے ایک کانپور کے مفتی اقبال قاسمی کو
اس بات کا چیلنج دیا تھا کہ اگر تمہارے حساب سے تفسیر نعیمی کی جو عبارت ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جو طارق مسعود نے بولا ہے، تو تم جا کر کے اپنے بڑوں سے اس پر ایک فتویٰ لکھوا لو کہ تفسیر نعیمی میں جو عبارت ہے وہ بالکل وہی ہے جو طارق مسعود نے بولا ہے، اور اس پر بھی وہی فتویٰ بننا چاہیے، کیونکہ طارق مسعود کی اس غلطی پر خود دیوبندیوں کے بھی بڑے مفتیوں نے توبہ کا مطالبہ کیا تھا، یعنی کہ ان مفتیوں کے نزدیک بھی طارق مسعود کی جو بات تھی وہ بالکل شرعی طور پہ غلط تھی۔ اسی لیے ہم نے دیوبندیوں کے مفتی اقبال قاسمی کو اس بات کا چیلنج کیا تھا کہ اگر تفسیر نعیمی میں بھی وہی بات ہے تمہارے دعوے کے حساب سے جو کہ طارق مسعود نے بولی ہے، تو پھر تم جاؤ اس عبارت کو اپنے مفتیوں کو دکھاؤ اور ان سے ایک فتویٰ لکھوا لو کہ تفسیر نعیمی میں بھی وہی عبارت موجود ہے اور اس پر بھی وہی حکم وہی فتویٰ بنتا ہے۔ لیکن کوئی بھی دیوبندی ایسا نہیں کر سکا کہ وہ تفسیر نعیمی پر اپنے بڑے علماء سے فتویٰ لکھوا کر آفیشیلی لے کر آئے، کیونکہ یہ بات دیوبند کے بڑے مفتی بھی جانتے ہیں کہ طارق مسعود کا سٹیٹمنٹ اور تفسیر نعیمی میں جو عبارت ہے وہ بالکل الگ ہے، ان میں آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی طارق مسعود نے اور ان کے ماننے والوں نے تفسیر نعیمی کا اور ترجمہ کنز الایمان کا سہارا لیا ہے اپنے آپ کے دفاع میں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو آئیے ان کی اس سہارے کی کیا حقیقت ہے، اور جس کو وہ اپنی دلیل سمجھ رہے ہیں، جس کو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں بھی گستاخی لکھی ہوئی ہے، وہ عبارت کیا ہے، آئیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ تفسیر نعیمی کا یہاں پر جو عبارت ہے وہ کچھ یوں ہے کہ بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسا کہ ثابت ہو چکے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر کہاں لکھا ہے کہ قرآن میں غلطی ہو گئی اور وہ غلطی آج تک باقی ہے، جبکہ طارق مسعود کا صاف سٹیٹمنٹ ہے کہ صحابہ سے لکھنے میں غلطی ہو گئی اور حضور کو پتہ نہیں چلا، کیونکہ حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے حضور اس کو ٹھیک نہیں کروا سکے، اور وہ غلطی آج تک اسی طرح سے باقی ہے۔ بتائیں مجھے تفسیر نعیمی میں کہاں پر غلطی کا لفظ آیا ہے کہ قرآن میں وہ غلطی ہوئی تھی اور آج تک غلطی موجود ہے؟ یہاں پر بس اتنی بات لکھی ہے کہ بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ قرآن میں غلطی ہے، کیونکہ گرامر جو بنائی گئی ہے، جو صرف اور نحو کے اصول بنائے گئے ہیں، وہ بہت بعد میں بنائے گئے ہیں، اور جو قرآن نازل ہوا ہے تو جان لیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ خالق کا کلام ہے، اور خالق وہ ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے۔ خالق کسی کی تابع داری نہیں کرتا، خالق گرامر کے مطابق نہیں چلتا، بلکہ جو وہ پیدا کر دے وہی اصل ہوتا ہے، اور گرامر کو اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر قرآن کی کوئی آیت نحوی قاعدے کے خلاف ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ وہ آیت میں مسٹیک ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ گرامر ناقص ہے۔ اس کی میں ایک مثال بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ کے خلاف ہوں اور آپ میرے خلاف ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ دونوں ہی اپنے اپنے موقف میں غلط ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ خلاف ہو کر کے بھی کوئی ایک تو صحیح ہوگا۔ تو خلاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو خلاف ہے وہ غلط ہے۔ تو اسی طرح سے اگر قرآن کی کوئی آیت نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتی ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ جو آیت ہے اس میں گرامر کی مسٹیک ہے۔ اور طارق مسعود کا سٹیٹمنٹ تو آپ سن چکے، اس نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ یہ قرآن میں مسٹیک ہے۔ تو اصل گستاخی طارق مسعود کی جو قرآن کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں مسٹیک ہے، صحابہ سے لکھنے میں غلطی ہو گئی، یعنی کہ صحابہ کو بھی معاذ اللہ لکھنا نہیں آتا تھا ٹھیک سے۔ اب دیکھیں کہ وہ عربی زبان تھے، عرب کے رہنے والے تھے، عرب میں پیدا ہوئے، عرب میں بڑے ہوئے، عرب میں لکھنا پڑھنا سیکھا، ان کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ ان کو لکھنا پڑھنا ٹھیک سے نہیں آتا تھا، اس لیے ان سے غلطی ہو گئی معاذ اللہ۔ اور پھر یہ قرآن کے بارے میں دعویٰ کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کتاب کے بارے میں طارق مسعود یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ سے لکھنے میں غلطی ہو گئی اور حضور جان نہیں سکے کیونکہ حضور کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اور وہ غلطی آج تک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا۔ تو آپ نے تفسیر نعیمی کی عبارت بھی دیکھ لی کہ یہاں پر کہیں پر بھی قرآن میں مسٹیک کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ قرآن میں مسٹیک ہے، کوئی غلطی ہے۔ یہاں بس اتنی بات ہے کہ قرآن کی کچھ آیتیں نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتی ہیں، اور پھر صاف صاف لکھا ہے کہ لیکن وہ اسی طرح سے پڑھی جاتی ہیں جس طرح سے ثابت ہیں، یعنی کہ وہ اسی طرح سے صحیح ہیں۔ تو پھر تفسیر نعیمی کو دلیل بنا کر کے یہ کہنا کہ اس میں بھی وہی گستاخی موجود ہے جو طارق مسعود نے کی ہے، یہ دراصل بس عوام کو دھوکہ دینا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ترجمہ کنز الایمان پر، جس کو دلیل بنایا ہے خود طارق مسعود نے بھی۔ کنز الایمان مع خزائن العرفان، امام احمد رضا خان بریلوی صاحب، ان کی تفسیر، انہوں نے قرآن کی جو آیت ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں
اللہ اور اس کے رسول بے پڑھے غیب بتانے والے. الامی کا ترجمہ انہوں نے کیا بے پڑھے، حالانکہ میں نے بے پڑھے کا مطلب اردو میں ان پڑھ ہی سمجھا جاتا ہے، جبکہ میں نے تو لفظ بے پڑھے استعمال نہیں کیا. میں نے یہ ترجمہ کنز الایمان ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 1 آیت ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول بے پڑھے غیب بتانے والے. تو اب یہاں پر طارق مسعود صاحب نے کیا دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہاں پر بھی رسول اللہ کو بے پڑھے کہہ دیا، اور پھر یہ کہا کہ اردو میں بے پڑھے کو ان پڑھ کہتے ہیں. ارے بھائی، بے پڑھے خود اردو کا ہی لفظ ہے، اس کو کچھ اور اردو میں نہیں کہتے، یہ خود اردو کا لفظ ہے. اب بے پڑھے کو آپ نے ان پڑھ کہہ دیا، یہ آپ کی غلطی ہے کیونکہ آپ کو اردو بھی نہیں آتی. ترجمے میں بالکل صاف الفاظ لکھے ہوئے ہیں بے پڑھے غیب بتانے والے پر، یعنی کہ ایسا رسول جو پڑھے بغیر ہی غیب بتا دیتا ہے. تو یہاں پر بالکل بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ان پڑھ ہونے کا کوئی گمان بھی پیدا نہیں ہوتا. اس کی میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ میرے سامنے دنیا کے کسی بہت بڑے پروفیسر کی کوئی کتاب لے آئیں، یا پھر کوئی ایسی کتاب لے آئیں جو بہت ہی زیادہ ریئرلی پائی جاتی ہے، بہت مشکل سے کسی نے اس کا نام سنا ہو. وہ کتاب لے کر آپ میرے سامنے آئیں اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ بتاؤ اس کتاب کے صفحہ نمبر 10 پہ کیا لکھا ہے. آپ نے وہ کتاب ابھی مجھے نہیں دکھائی اور میں اس کتاب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے صفحہ نمبر 10 پہ کیا لکھا ہے، تو آپ تعجب کریں گے کہ واہ کیا آدمی ہے، بے پڑھے ہی اس نے بتا دیا. تو کیا یہاں پر بے پڑھے اور بغیر پڑھے کا یہ مطلب ہوا کہ میں ان پڑھ ہوں؟ اسی طرح قرآن کریم میں یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اس رسول پر جو بے پڑھے غیب کی خبریں بتاتا ہے، یعنی کہ پڑھ کر کے نہیں بتاتا، اس کو پہلے سے معلوم ہے. تو اس طرح بے پڑھے کہنے کا مطلب ہرگز ان پڑھ نہیں ہوتا. بے پڑھے بتا دینے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو پڑھنا لکھنا آتا نہیں ہے. اس لیے طارق مسعود صاحب نے اور ان کے ماننے والوں نے یہ جو 2 مثالیں پیش کی ہیں، تفسیر نعیمی کی اور ترجمہ کنز الایمان کی، یہ بالکل ہی بے بنیاد ہیں. ان کا طارق مسعود کے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ میں کوئی تعلق نہیں ہے. ان عبارتوں میں کہیں پر بھی کوئی گستاخی اس طرح کی موجود نہیں ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ کو پڑھنا لکھنا آتا نہیں تھا، یا معاذ اللہ صحابہ لکھ نہیں پاتے تھے وہ غلطیاں کر دیتے تھے، یا معاذ اللہ قرآن کریم میں غلطیاں ہو گئیں اور ان مسٹیکس کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے باقی رکھا. ایسی کوئی بھی بات نہ تو کنز الایمان میں موجود ہے اور نہ تفسیر نعیمی میں موجود ہے. جو لوگ بھی ان کا سہارا لے کر کے طارق مسعود کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اصل میں پبلک کو بیوقوف بنا رہے ہیں، انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ اتنا کرنے کے بعد بھی طارق مسعود یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے. سنیں اس کی یہ کلپ. میں جب 18 سال کی عمر میں مدرسے میں داخلے کے لیے آیا ہوں تو اپنے آپ کو میں نے وقف کیا دین کی خدمت کے لیے، اور پھر پیچھے ہم نے پلٹ کے نہیں دیکھا. تو کیا ایسا شخص یہ مان لے گا کہ میں گستاخ ہوں یا میں نے گستاخی کی ہے؟ ایک عام تو یعنی کہ اتنا سب کہنے کے باوجود طارق مسعود یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ انہوں نے گستاخی کی ہے. اگر وہ اپنی گستاخی کو مان لیتے کہ ہاں مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے اور میں توبہ کرتا ہوں اس بات سے، تب تو ان کی بات معقول ہوتی. لیکن وہ وضاحت پہ وضاحت دیے جا رہے ہیں کہ میرے کہنے کا یہ نہیں یہ مطلب تھا، اور پھر ایسی گستاخیاں تو فلاں فلاں کتابوں میں موجود ہیں. تو جان لیں کہ جن کتابوں کا آپ سہارا لے رہے ہیں ان کتابوں میں ہرگز کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کے اسٹیٹمنٹ کو سپورٹ کرتی ہو. عوام میں بہت سارے بھولے بھالے اس طرح کے لوگ ہیں جو ان کی اس طرح کی باتوں کو سن کر کنفیوز ہو گئے تھے کہ انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ تفسیر نعیمی میں بھی وہ بات موجود ہے، کنز الایمان میں بھی وہ بات موجود ہے. تو مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو جب ان تک پہنچے گی تو انہیں اس بات کا جواب مل جائے گا، اور وہ اچھی طرح سے خود اپنی آنکھوں سے پڑھ بھی لیں گے کہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، اور وہ اسٹیٹمنٹ بھی ان کو یاد ہوگا جو کہ طارق مسعود نے کہا ہے. اس لیے انہیں یہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا کہ دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کتابوں کا سہارا لینا، انہیں دلیل بنانا دراصل پبلک کو دھوکہ دینا ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں. ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.